اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 42۔ مسلمان اور ان کا ساتھ دینے والے گھاٹی سے باہر آ گئے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ دینے والے شیب ابی طالب میں قید ہیں، بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں، ان ظالموں کے سروں پر جوئیں نہیں رینگتیں۔ بنو ہاشم اور مطلب کے خاندان میں جو دوسرے خاندان اور قبیلے کی عورتیں بیاہی گئی تھیں، ان میں سے اکثر لوگ چپکے چپکے ان کی مدد کرتے، چپکے چپکے غلہ بھیج دیا کرتے۔ صرف ان 4 مہینوں میں جو کہ محترم مانے جاتے تھے، انہی مہینوں میں مسلمانوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ گھاٹی سے باہر نکل آئیں۔ حرام مہینے کے بعد دوبارہ وہ گھاٹی میں چلے جاتے تھے۔ اس قید اور بند کے باوجود، اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے۔ اس حال میں چند دن نہیں، چند مہینے نہیں، 3 سال گزر گئے۔ مکے کے عام لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل اور دماغ میں سوال پیدا ہو رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سینس آف جسٹس تو رکھا ہے، قوت عدل تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ تو ناراض ہی ہے۔ آج بھی آواز اٹھتی ہے کہ کیوں تنگ کرتے ہو مسلمانوں کو؟ عام انسانوں میں تو حس ہے نا، عدل کرنا چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں اور ظلم کو پہچان لیتے ہیں۔ بس جو ملا ہوتے ہیں قوم کے، ان کی آنکھوں کے اوپر تعصب کی اور حرص کی پٹی بن جاتی ہے۔ وہ ایسے ایمبیشس ہو جاتے ہیں اپنی سیاسی طاقت کے واسطے کہ انہیں کوئی ظلم نظر نہیں آتا۔ ہر ظلم پر وہ نام لیں گے انسانی ہمدردی کا۔ مکے والوں نے کہا تم تو فساد پیدا کر رہے ہو اور ہم تو امن چاہتے ہیں۔ سیم ایسے ہی فرعون نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ تو فساد مچا دے گا، میں امن چاہتا ہوں۔ تو ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز نے، ظالموں نے اور اللہ کے دشمنوں نے عدل کا ہی نام لیا اور آزادی ہی کا نام لیا، لیکن اصل میں تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ مکے والے بھی ایسے سیدھے اور بھولے تو تھے نہیں کہ وہ خالی لوگوں کے نعروں سے مروب ہو جاتے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے، ان کے بھی دل و دماغ کے اندر سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر؟ اور ایک طرف وہ یہ ظلم و ستم دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کا صبر و ثبات، ان کا پیشنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنے کسی جانسار کو بلایا ہو اور کہا ہو کہ تم جا کر مکے میں چند لوگوں کو قتل کر کے چپکے سے آ جاؤ، یا جاؤ فلاں کو کڈنیپ کر لو۔ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو لفظ نکلنے کی دیر تھی، مسلمان تو اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ وہ تو اللہ کے ہاتھوں اپنی جان کا سودا کر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا، نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے، آج ہم اسلام نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ صبر 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 ہی کی ہدایت۔ مظالم سہ لو، ابھی تم خاموش رہو۔ ان کے ظلم کے جواب میں، ان کی ناانصافی کے جواب میں تم ظلم اور ناانصافی مت کرو، نہیں کرو، اپنے آپ کو تھامو۔ تو مسلمانوں کا صبر اور مسلمانوں کا عدل یہ بھی دیکھ رہے تھے مکے والے، اور غیر شعوری طور پر انکانشیسلی اسلام سے مروب ہو رہے تھے، اور انہی مسلمانوں کی قربانی اور اعلیٰ کردار کے مظاہرے تھے جس کے نتیجے میں فتح مکہ کے موقع پر سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کی آیات کی گونج بھی وہ سن رہے تھے۔ تو مسلمانوں کا عملی کردار اور قرآن کی تعلیمات، یہ وہ کمبینیشن ہے جو کہ درکار ہے، جس سے کہ اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ مکے والوں کے دل اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے، بس ذرا سا وقت درکار تھا، ذرا سا جذب کرنا چاہ رہے تھے، ذرا سا خود احساس ان کو ہونا تھا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اس ریئلائزیشن میں تھوڑا وقت لگا، اور آج تک اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی میتھڈالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی مثالوں سے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ لوگوں کے دل ان کے عمل نے جیت لیے، اور قرآن نے ان کی عقلوں کو قائل کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تو ہم دیکھیں یہی ہوا تھا کہ قرآن کی تلاوت سنی اور بہن کی ثابت قدمی دیکھی، بہنوئی کا یقین دیکھا۔ تو یہ کمبینیشن ہے جس کا کہ اثر پڑتا ہے۔
جب تک یہ طریقہ بحیثیت قوم مسلمانوں نے اپنایا، اسلام تیزی سے پھیلتا رہا، پھولتا رہا۔ جب مسلمانوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا اور غصے کا اور انتقام کا شکار ہو گئے اور جلد بازی کا اور انسٹنٹ رزلٹ کا شکار ہو گئے، تو اسلام کے لیے پھر نام رکھے جانے لگ گئے، دہشت کا دین، ٹیرر کا دین، نعوذ باللہ۔ مکے والوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو شروع ہی سے مکے میں کچھ لوگ تھے جو اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف تھے۔ وہ اس معاہدے سے اگری نہیں کر رہے تھے، ان کے ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو بلا وجہ اس طرح سے بھوکا رکھا جائے یا تنگ کیا جائے۔ تو انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی کہ کس طرح اس بائیکاٹ کا خاتمہ ہو جائے۔ زہیر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے، ایک یہ تھے، اور ایک تھا ہشام، اور ایک تھے مطعم، اور ایک تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ابو البختری۔ ان چاروں نے کوشش کی کہ ہم اس بائیکاٹ کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کہا رشتہ داریاں توڑنے والے اور ظلم توڑنے والے صحیفے کو جو کہ خانہ کعبہ کے اندر ان لوگوں نے لٹکایا ہوا ہے پھاڑ دینا چاہیے۔ ابو جہل مخالفت پر اتر آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ ابو طالب گھاٹی سے نکل کر آئے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ نے اس صحیفے کے اوپر کیڑے بھیج دیے ہیں، تو یہی بتانے آئے تھے ابو طالب قریش سے، اور یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا، یعنی اگر صحیفے کو کیڑوں نے نہیں کھایا ہوگا، تو پھر ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر تمہارا جو جی چاہے وہ کرنا محمد کے ساتھ، اور اگر میرا بھتیجا سچا ثابت ہوا تو تم کو یہ بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ قریش نے کہا آپ نے تو انصاف کی بات کی۔ تو مطعم بن عدی گیا اور جا کر دیکھا تو واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا تھا، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا، اللہ کا نام، اور جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا تھا بس صرف وہ باقی تھا، اور باقی پورا صحیفہ جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صحیفے کو کیڑے پہلے دن ہی کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 سال کا انتظار کیوں کیا؟ آزمائش تھی۔ آزمائش کیا ہے؟ منافق کو بھگا دیتی ہے، مومن کو نکھار دیتی ہے۔ منافق کہتا ہے آزمائش آئی، اب میں اسلام کا نام نہیں لوں گا۔ مومن کہتا ہے آزمائش آئی، اب ہم اور ڈٹ جائیں گے، ہم اب اور ثابت قدم ہو جائیں گے۔ تو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا ان کو، اور ہم کو صبر سکھایا، ہم کو صبر کی ٹریننگ دی، اور مسلمان نکھر گئے۔ اور آزمائشوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ادھر مومن اور نکھر گئے، ادھر کافر اور اکڑ گئے، اپنے کفر میں 4 ہاتھ اور آگے بڑھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔